أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوات والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی کے نام سے ابتدائی کلام کہ بے شک جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. قرآن مجید کی ایک ایسی آیے کریمہ جو اللہ کی اس معجز نما کتاب میں ہر سورے میں بار بار اللہ ابتدا میں ہمارے لیے نازل کر رہا ہے. کوئی بھی سورہ سوا سورہ برات کے بنا بسم اللہ کے نازل نہیں ہوا. آپ کے درمیان قرآن مجید کے پہلے سورے پر مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. پورا قرآن اس سورہ حمد میں سمٹا ہوا ہے اور ایسا معجز نما سورہ ہے کہ رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی شخص پر جو مردہ ہے، اگر کوئی مر گیا ہے اور 70 بار یا 100 بار سورہ حمد کی تلاوت کرو اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا. بیماریوں کی تو بات ہی الگ ہے. کسی بھی بیماری میں آپ سورہ حمد کی تلاوت کریں. میں درود کے میں نے پہلے ہی کہا کہ معجزہ ہے. اللہ کا کلام، اس نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے. اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے یہ کلام کلام اللہ نہیں ہے، کلام بشر ہے، تو تم اس کا جواب لے آؤ. یہی تو کہا تھا مکے والوں سے، اے میرے حبیب ان سے کہو کہ اگر انہیں یہ لگتا ہے یہ کلام کلام اللہ نہیں ہے تو یہ اس کا جواب لے آئے. اچھا پورے قرآن کا جواب نہیں لا سکتے، کسی ایک سورے کا جواب لے آئے. دیکھیے سورے میں کوئی قید نہیں تھی، کسی سورے کا نہیں. ایک مختصر سا آیت کے اعتبار سے، میں نے پہلے کا لفظ معجزہ، آیت کے اعتبار سے مختصر سورہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، خانہ کعبہ کی دیوار پہ چسپاں کر دیا. کہا اچھا اسی کا جواب لے آؤ. آج 1447 برس گزر گئے، ابھی تک تو جواب نہیں آیا. آخر ہے کیا اس کتاب میں؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنی اس کتاب کو ایک مبارک شب میں نازل کیا، اور وہ مبارک شب دیکھیے ہر مسلسل آیات نازل ہو رہی ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک مبارک شب میں نازل کیا. اور اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے الشہر رمضان الذی انزلہ فیہ القرآن، وہ رمضان کا مبارک مہینہ تھا جب ہم نے اپنی اس کتاب کو نازل کیا. پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان کے مبارک مہینے کی ایک مبارک رات تھی جب یہ معجز نما کتاب نازل ہوئی. یہ کلام بشر تو نہیں ہے نا. اور ہم تاریخوں میں پڑھ رہے ہیں
12 साल 5 महीने 13 दिन कुरान मक्के में नाजिल हुआ, 9 साल 9 महीने 9 दिन कुरान मदीने में नाजिल हुआ। अल्लाह कह रहा है एक रात में नाजिल हुआ, और तारीख लिख रही है कि जैसे जैसे अल्लाह का हबीब अमल करता गया आया कुरानी नाजिल होती गई। तो ये इख्तिलाफ, जैसे जैसे रसूल अल्लाह अमल कर रहे हैं वैसे वैसे आयत आ रही हैं, और कुरान कह रहा है एक, तो कहा ये कैसे? अब पूछे किससे? पूछे किससे? तो हमारे पास तो बड़ा मजबूत वसीला है, या इब्ने अब्बास या इब्ने मसऊद, दो ही ज्यादातर हम जो रिवायात लेते हैं मुअतबर तरीन जरिया। तो इब्ने अब्बास से पूछा, तो इब्ने अब्बास ने कहा मैंने मौलाए कायनात। अच्छा ये भी देखिए मौजिजा है, जब इब्ने अब्बास से पूछते तो वो कहते मैंने मौलाए कायनात से पूछा। इब्ने अब्बास ये बताइए कि कुरान कह रहा है एक रात में नाजिल हुए, और तारीखें लिख रही कि जैसे जैसे अल्लाह का रसूल अमल करता गया आयतें आती गई। तो कहा कुरान एक ही रात में नाजिल हुआ है, लेकिन लौह महफूज पर, और लौह महफूज से रफ्ता रफ्ता जस्ता जस्ता आयत आयत सूरत सूरत अल्लाह ने अपने हबीब के अमल पर कुरान को नाजिल किया। ये इब्ने अब्बास ने बताया। तो कहाँ नाजिल किया? किसी एक मकाम पे लिख दिया? तो कहा अल्लाह ने अपनी इस किताब को लौह महफूज पर नाजिल किया। अब ये बेटियों के लिए पढ़ रही हूँ, उनके इल्म में इजाफे के लिए। तो पूछा कि ये लौह महफूज क्या है? तो कहा लौह महफूज नूरानी मोतियों की तख्ती है। नूरानी मोती, देखिए नूर से नूरानियत बताई, मोती से गोलाई बताई। मोती की हमेशा खासियत ये होती है कि मोती गोल होता है, और भी पत्थर होते, कीमती पत्थर होते, कोई लंबा होगा कोई चौको, मोती हमेशा गोल होता है। नूर से नूरानियत बताई, मोती से गोलाई बताई। कहा लौह महफूज एक नूरानी नुक्ता है। अब नुक्ते की खासियत होती है कि गोल होता है। कहा लौह महफूज एक नूरानी नुक्ता है, और जिसमें अल्लाह ने पूरा कुरान समेट दिया है। ना सिर्फ कुरान समेट दिया है, बल्कि तमाम सहीफे भी इसमें मौजूद, सब लौह महफूज पर है। यहां तक कि तकदीरें भी लिख दी हैं अल्लाह ने लौह महफूज। ऐसी किताब अल्लाह की कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया। कुरान शुरू होता है सूरह हमद से, और उसके बाद ये कहा कि सूरह हमद में पूरा कुरान सिमटा हुआ है। मौलाए कायनात का नहजुल बलागा में खुतबा, नहजुल बलागा में मौलाए कायनात 2 मकामात पर इरशाद फरमा रहे खुतबा कि कुरान एक समंदर है। ऐसा समंदर, भाई कैसा समंदर? समंदर देखा है? कितने लोगों ने देखा है? हाँ मैंने भी देखा है भाई, जो भी बॉम्बे गया उसने जरूर देखा है। बात से हो रही है। कहा कैसा? कहा इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा। अरे भाई कितना गहरा? कहा इतना गहरा कि अगर चले गए अंदर तो वापस पलट कर नहीं आएंगे। तो क्या कोई समंदर में जाता नहीं है? नहीं, जाते तो है लोग, जाते हैं, मगर वो लोग जाते हैं जिनके पास इंतजाम होता है, ऑक्सीजन साथ में होती है, सिरा साहिल से मिला होता है। वो समंदर में उतरते हैं, और जब वापस आते हैं तो मोती लेकर आते हैं। लाया कोई कुरान के समंदर से आज तक कोई भी मोती? समझ ही में नहीं आता है। भटकते रहते दर दर अंधेरों में, अगर अहले बैत का वसीला ना होता। लाया कोई कुरान के समंदर से आज तक एक भी मोती निकाल कर? भाई कुरान मौजिजा है, और ये मौजिजा हर घर में मौजूद है। शिकवा करेगा कुरान रोज़े महशर कि ये पढ़ते ही नहीं थे, मैं बंद ताक में रखा रहता था, मेरी तिलावत ही नहीं होती थी। अच्छा देखिए कुरान का भी मौजिजा, ये यहां शिकवा नहीं कर रहा है, ये भी बोलेगा कयामत में। अभी अभी हमारे घरों से आवाज आने लगे, ताक से जहां कुरान रखा हो तो हम घबरा जाएंगे, और कुरान बोलेगा। मासूम फरमा रहे शिकवा करेगा, तो जब बोलना ही है वहां तो यही बोल दे कि लोग घबरा कर कुरान पढ़ने लगे। यहां नहीं बोलता, कहा इसलिए नहीं बोलूंगा,
کہ قرآن ناطق موجود ہے، قرآن ناطق موجود ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے تلاوت کرو قرآن کی، دلوں کا زنگ ختم ہوگا۔ پوچھا کسی صحابی نے، یا رسول اللہ کیا دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے؟ کہا دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ کہا دلوں کا زنگ کیسے چھوٹتا ہے؟ جب دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو انسان شقی القلب ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ کہا دلوں کا زنگ کیسے چھوٹتا ہے؟ کہا کثرت سے تلاوت قرآن کیا کرو اور موت کا ذکر کیا کرو۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا خطبہ کہ قرآن ایک سمندر ہے۔ کیسا سمندر؟ اتنا گہرا، اتنا گہرا، اتنا گہرا کہ اگر چلے جاؤ تو واپس نہیں آ سکتے۔ مولا لوگ جاتے تو ہیں، وہ لوگ جاتے ہیں جن کے پاس انتظامات ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ پھر ایسی کتاب کیوں چھوڑ دی جو مثل سمندر ہے؟ ہم دور سے بیٹھ کر دیکھ تو رہے ہیں، قریب نہیں جا سکتے، اگر جائیں گے تو ڈوب جائیں گے۔ تو کہا اگر ہم نے قرآن کا سمندر چھوڑا ہے تو مثل سفینہ نوح اپنے اہل بیت کی کشتی چھوڑی ہے، تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ تو قرآن کا سمندر پار کر جاؤ گے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ قرآن سمندر، اور پھر اتنا ہی نہیں کہا کہ قرآن سمندر ہے۔ مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں خطبہ کہا کہ قرآن ایک سمندر ہے، قرآن ایک ایسا قلعہ ہے جس کے ستون کبھی منہدم نہیں ہوں گے۔ اس قلعے میں ہر طرح کے پھول ہیں، ایسے ستون ہیں جو اتنے مضبوط ہے کہ کبھی منہدم نہیں ہوں گے، اس کی دیواریں مضبوط ہے۔ قرآن ایک باغ ہے، ایسا باغ ہے کہ جس پر کبھی خزاں نہیں آئے گی، اس میں ہر طرح کے پھل ہے، ہر طرح کے پھول ہے۔ آؤ قرآن کے پاس آ کر بیٹھو، بڑا عجیب جملہ مولا کا، آؤ قرآن کے پاس آ کر بیٹھو، یہ ایسا مصاحب ہے، یہ ایسا دوست ہے، یہ ایسا حبیب ہے، جب تم اس کے قریب آ کر بیٹھو گے نا، یہ تم سے باتیں کرے گا، یہ تم سے گفتگو کرے گا، یہ تمہارے مسائل کو حل کرے گا۔ مگر یاد رکھنا جب تم اس کے قریب آ کر بیٹھو گے تو اپنے ظرف کے مطابق عمل لے کر اٹھو گے۔ اگر ظرف سہلے ہے تو قرآن سے رہبری لے کر اٹھو گے، اور اگر ظرف سہلے نہیں ہے تو اسی قرآن سے گمراہی لے کر اٹھو گے۔ صلوات بر محمد۔ اچھا، قرآن سے گمراہی کے بھی امکان ہے، تو اگر نہ ہوتے قرآن سے گمراہی کے امکان تو پڑھتے تو سبھی تھے قرآن، سبھی تو قرآن پڑھتے تھے۔ پھر اللہ نے سورہ حمد میں، بھائی دیکھیں یہاں تک کل گفتگو ہو چکی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر برقرار رہنا، صراط الذین انعمت علیہم، میرے معبود ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچا لینا جن پر تو غضبناک ہوا۔ دیکھیے سورے کے شروع میں اللہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، بندہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہے، لیکن یہاں پر کہہ رہا ہے پالنے والے ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے، ان لوگوں کے راستے سے بچا لینا جن پر تو غضبناک ہوا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ مجھے نہیں پتا، آپ خود بتائیں گے یہ لوگ کون ہیں۔ لوگ کوئی بھی ہو مگر اللہ نہیں ہوا کرتے۔ بھئی فکر کریے، میں نے پہلے ہی کہا کہ ذکر کے ساتھ اگر فکر نہیں ہے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں کسی غیر اللہ کا ذکر نہ آئے، تو پھر یہ لوگ کون ہیں؟ آپ ترجمہ کریے۔ پالنے والے ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر نعمتیں نازل کی ہے، ان لوگوں کے راستے سے بچا لینا جن پر تو غضبناک ہوا ہے۔ لوگ کون ہیں؟ کوئی بھی ہو مگر لوگ اللہ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے علاوہ کوئی لوگ ہیں جن پر چلنے کی تمنا نمازی نماز میں کر رہا ہے، اور جن سے بچنے کے لیے تبرہ کر رہا ہے۔ تبرہ کہتے بریت جس سے بچا جائے، اور تمنا جس کے لیے تمنا کی جائے۔ نماز میں سورہ حمد میں اللہ نے تمنا بھی کرا دی، تبرہ بھی کرا دیا۔ اب یہ نہ کہنا کہ تبرہ نہیں کروں۔ بھئی تبرہ یعنی جس سے بچا جائے، تو خود اللہ کہہ رہا ہے ان سے بچو اور ان کے راستے پر چلو۔
تو کون ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا ہے؟ نعمت کیا ہوتی ہے؟ کہ نعمت وہ ہوتی ہے جو عمل سے پہلے ملتی ہے. نعمت میں اور دولت میں فرق ہوتا ہے. دولت ملتی ہے عمل کے بعد، انسان محنت مشقت کرتا ہے تب دولت ملتی ہے. پوری توجہ، سب مولائی ہیں جن کو شہزادی بلا رہی، سب تڑپ تڑپ کر آئیں گے. آپ کی توجہ چاہتی ہوں، آپ پہلے جملے سے مجلس سن رہے ہیں تو آپ کو حظ ملنا چاہیے. بات واضح ہو رہی ہے. دولت ملتی ہے عمل کے بعد، نعمت ملتی ہے عمل سے پہلے. علی کو اللہ نے خانہ کعبہ میں پیدا کیا، یہ نعمت ہے. آغوش رسالت میں علی نے تلاوت قرآن کی، نہ صرف قرآن کی تلاوت کی، توریت بھی پڑھ کر سنائی، زبور بھی پڑھ کر سنائی، انجیل بھی پڑھ کر سنائی. یہ نعمت ہے، کوئی عمل نہیں انجام دیا ہے. اللہ نے جناب آدم کو سجدہ کروایا بدون عمل، یہ نعمت ہے. یہ نعمت ہے. جو آغوش میں لیٹ کر تلاوت قرآن کر رہے ہیں، ہم ان سے قرآن پوچھیں گے نا، ہم ان سے قرآن پوچھیں گے. دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوا، یہ جو آج اتنے فرقے اور اتنے کوئی اختلافی بات نہیں پڑتی. بڑے اطمینان سے بیٹھیے آپ کئی دن ہو گئے، آپ بھی میرا مزاج سمجھ گئی، میں بھی آپ کا سمجھ گئی. یہ جو اختلافات ہیں نا، ان کی وجہ یہی ہے کہ جہاں سے لینا چاہیے دین ہم نے وہاں سے نہیں لیا ہے. جہاں سے دین لینا چاہیے ہم نے وہاں سے دین نہیں لیا ہے، ہم یہاں وہاں سے دین لیتے رہے. علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ کا گزر ہوا، رسول اللہ کا گزر ہوا تو دیکھا جناب ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک مقام پر. صلوات پڑھتے محمد. علامہ شبلی، اردو کے بچے بیٹھے ہیں یہاں پر، اردو کے بچے بیٹھے. شبلی نعمانی کو پڑھا ہے؟ کسی نے نہیں پڑھا. بھائی سیرت نبی لکھی ہے، بڑا نام ہے علامہ شبلی نعمانی کا. علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ ایک روز میں گزر رہا تھا تو جناب ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے، تو سامنے سے ایک ضعیفہ ایک پیالے میں دودھ لے کر آئی. بیٹیاں سن رہی ہیں نا، تم ہی لوگ لے پڑھو، بزرگوں بڑوں کو سب کو پتا ہے. تو ایک پیالے میں دودھ لے کر آئی. کہا یا رسول اللہ یہ میں آپ کے لیے لے کر آئی. تو وہ دودھ اس ضعیفہ نے رسول اللہ کو دے دیا. رسول اللہ نے دودھ پی کے تھوڑا سا بچا ہوا دودھ جناب ابو ہریرہ کو پلا دیا. یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ علامہ شبلی نعمانی لکھ رہے ہیں. بابا سے بلند صلوات پڑھ دے سب مل جل کے بیٹھے، جگہ دے دی. تو رسول اللہ نے، میں نہیں کہہ رہی، علامہ شبلی نعمانی کہہ رہے، رسول اللہ نے دودھ پی کر تھوڑا سا بچا ہوا دودھ ابو ہریرہ کو پلا دیا. تو اب یہ علامہ شبلی نعمانی کے جملے ہیں کہ ابو ہریرہ نے جب سے وہ رسول اللہ کا بچا ہوا تھوڑا سا دودھ پیا تھا، تب سے حافظے کا یہ عالم تھا کہ 5000 سے زیادہ آیتیں یاد ہو گئیں. ابھی میرا موضوع چونکہ دوسرا ہے، اب موقع ملا تو کل اور وضاحت کر دوں گی، آج اتنا ہی سن لیجیے.
ابھی آگے بڑھنا ہے تو کہا 5000 سے زیادہ حدیثیں رسول اللہ کو یاد ہو، رسول اللہ کی ابو ہریرہ کو یاد ہو گئی تھی، یعنی رسول اللہ جو بھی منہ سے کہتے تھے وہ ان کو یاد ہو جاتا تھا۔ جب سے وہ جھوٹا بچا ہوا دودھ پیا تھا، رسول اللہ جنگ خیبر کے بعد رسول اللہ سے ملے۔ جناب ابو ہریرہ کا جو وصال ہے رسول اللہ کے، وہ جنگ خیبر کے بعد ہے۔ جنگ خیبر ہے 7 ہجری میں، 11 ہجری میں رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ 3 یا 3.5 برس کی مدت جناب ابو ہریرہ کی رسول اللہ کے ساتھ، اور جب سے وہ بچا ہوا تھوڑا سا جھوٹا دودھ پیا تھا، علامہ شبلی نعمانی کہہ رہے حافظے کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ بھی رسول اللہ کہتے تھے انہیں یاد ہو جاتا تھا۔ تو مسلمانوں نے صحیح بخاری میں 5000 سے زیادہ حدیثیں ہیں جناب ابو ہریرہ کو لے کر، تو مسلمانوں نے ابو ہریرہ سے آدھے سے زیادہ اسلام لے لیا۔ جملہ یاد رکھیے گا تو کل آپ کو حدیث میں مزہ آئے گا۔ آدھے سے زیادہ اسلام لے لیا ابو ہریرہ سے، جس نے تھوڑا سا دودھ پی لیا بچا ہوا رسول اللہ کا، اور جس نے زبان چوسی ہے۔ اب آپ سوچئے، جو زبان چوس، جو کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ جو علم ملا ہے اس لیے کہ رسول اللہ نے مجھے بھرایا ہے، ایسے جیسے کوئی طائر بچے کو دانا چگا دے۔ ابھی یہی پر تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے علی کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا، اور آغوش رسالت میں علی نے توریت بھی پڑھ کر سنا دی، زبور بھی پڑھ کر سنا دی، انجیل کی تلاوت بھی کر لی، اور قرآن مجید بھی سنا دیا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے کہا علی تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے، کعبہ بھی پاک ہے تم بھی پاک ہو، کعبہ بھی طاہر ہے تم بھی طاہر ہو، کعبہ بھی بلند ہے تم بھی بلند ہو۔ اور اس کے بعد عجیب جملہ کہا کہ علی تمہاری مثال قرآن کی مثال ہے، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، چہرہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ باتیں ہو رہی ہے۔ اب قرآن ان سے لیں گے کہ جنہوں نے آغوش میں لیٹ کر پڑھا ہے، یا پھر ان سے لیں گے جو زندگی کے آخری حصے میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہے اور ساری زندگی بتوں کی پرستش کرتے رہے۔ دیکھیے قرآن مجید سے یہ جملہ آسان نہیں تھا جو آپ نے بڑے آرام سے سن لیا کہ اس قرآن کے قریب آ کر بیٹھو تو اپنے ظرف کے مطابق عمل لے کر اٹھو گے۔ اگر ظرف صالح ہے تو رہبری، اگر ظرف صالح نہیں ہے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایسی آیات موجود ہے قرآن میں کہ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو آیت بتا رہی ہوں، 2 آیتیں بتا رہی ہوں، گھر جا کر ترجمہ پڑھیے گا، بیٹیوں سے خاص طور پہ کہہ رہی ہوں۔ اگر اتنا بھی پڑھ لیا جتنا میں پڑھ کر جا رہی ہوں تو یقین جانو زندگی بدل جائے گی۔ سورہ ابراہیم کی 24ویں اور 25ویں آیت پڑھ کر دیکھیے، سورہ ابراہیم کی 24ویں اور 25ویں آیت، جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی ہے۔ اتنا پاک و پاکیزہ درخت، اتنا پاک و پاکیزہ درخت، اور یہ درخت میں نے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے بنایا ہے۔ سن رہے نا؟ ایک درخت اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے بنایا۔ یہ کون سا درخت ہے جو درخت انسان کی ہدایت کر رہا ہے؟ اب دیکھیے، اگر یہ آیت غیر قوم پڑھے گی تو کیا کہے گی کہ بھئی اگر ہم درخت کی پوجا کرتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی تو ایک درخت آیا ہے جو آپ کی ہدایت کر رہا ہے۔ بھئی جواب ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کون سا درخت ہے؟ اور عجیب و غریب درخت ہے۔ کہا یہ ایسا ہدایت کا شجر ہے جس کی جڑ مضبوط ہے، شاخیں آسمان پر جا رہی ہے، اور یہ ہر موسم میں پھل دیتا رہے گا۔ کسی نے دیکھا ہے ایسا درخت؟ بھیا گوگل کا زمانہ ہے، سرچ کر کے دیکھ لو، ہے کوئی ایسا درخت کہ جس کی جڑیں مضبوط ہے، شاخیں آسمان پر جا رہی ہے، اور جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے؟ میں نے تو کہیں نہیں دیکھا، میں نے بھی سرچ کیا، کہیں نہیں، مجھے ایسا درخت نہیں ملا۔
ہاں جب تحقیق کی تو چھٹے معصوم کی ایک حدیث ملی. چھٹے معصوم کی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ یہ ہدایت کا شجر جو ہے میرے جد رسول اللہ ہے اور میرے جد علی اس شجر کی شاخیں ہیں اور ہم سب اس ہدایت کے شجر کے پھل ہیں. ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، میں نے کہا نا 24-25 آیت جا کر پڑھیے گا اور ترجمہ پڑھیے گا. اب یہ آیت بھی ہماری سمجھ میں نہ آتی، کبھی نہ سمجھ میں آتی اگر رسول اللہ مکے کو فتح کر کے نہ آتے، فاتح مکہ بن کے. رسول اللہ مکے کو فتح کر کے واپس آئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ علی سے کہا کہ علی خانہ کعبہ چلو. کعبے میں آئے، کہا اے علی یہ سارے بت تم توڑو گے یا میں توڑوں؟ تو کہا یا رسول اللہ میں بار رسالت نہیں اٹھا سکتا، میرے کندھے اس لائق نہیں کہ میں بار رسالت اٹھا سکوں، میں بتوں کو توڑ دوں گا. تو رسول اللہ نے کہا ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. ایک بہتر صلوات. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا یا علی نعرہ حسینی یا حسین نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. بھئی جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کے شایان شان ایک صلوات پڑھ دے. جزاک اللہ. مولا سلامت رکھے مولا ایوں کو. کل کی مجلس انشاءاللہ جلدی شروع ہوگی. بڑی مہربانی ہوگی، وقت کا خیال رکھیں. کل کی اور 26 تاریخ کی دوبارہ پھر بتا رہی ہوں. انشاءاللہ میں وقت سے پہنچ جاؤں گی اور آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ سب پر وقت آ جائے. ایک مل جل کے صلوات پڑھتے محمد والے. کہا یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ بار رسالت اٹھا سکوں، میں بتوں کو توڑ دوں گا. تو رسول اللہ نے کہا کہ علی پھر آؤ میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ. تو مہر نبوت پر ابو طالب کے لال نے اپنے قدموں کو رکھا اور بتوں کو توڑنا شروع کیا. تو 2 سوال تاریخ نے محفوظ کر لیے. ایک سوال رسول اللہ نے علی سے کیا اور دوسرا سوال علی نے رسول اللہ سے کیا. کہا یا رسول اللہ، پہلا سوال رسول نے کیا، یا علی تمہیں میرے کاندھوں پر سوار ہو کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی ایسے شجر پر کھڑا ہوا ہوں کہ اگر ہاتھ بڑھاؤں تو آسمان سے تارے توڑ لاؤں. دیکھیے پہلا سوال رسول اللہ نے کیا، یا علی تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے میرے کاندھے پر سوار ہو؟ کہا ایسا لگ رہا ہے اگر میں ہاتھ بڑھاؤں تو آسمان سے تارے توڑ لاؤں، مگر میں ایسا کروں گا نہیں، اس لیے کہ تاروں کو اگر اشارہ کروں تو خود ہمارے در پر چلے آتے ہیں، میں ایسا کروں گا نہیں. تو کہا علی تمہیں کیسا لگ رہا ہے، تم میرے کاندھوں پر سوار ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایسا لگ رہا ہے. رسول اللہ نے پوچھا کیسا لگ رہا ہے؟ کہا کہ میں ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان سے تارے توڑ لاؤں. اب پوچھا رسول نے سوال، علی نے سوال، یا رسول اللہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کہا علی ایسا لگ رہا ہے کہ میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں، تم کار حق انجام دے رہے ہو. میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں، تم کار حق انجام دے رہے ہو. پوری توجہ ہے نا؟ قرآن. اب سمجھ میں آیا کہ حق کہاں ہے. اگر
علی رسول اللہ کے کاندھوں پر ہے تو حق رسول اللہ کے کاندھوں پر ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے سوا ان لوگوں کے جو حق کے ساتھ ہو گئے. صلوات بر محمد. ایسا لگ رہا میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں، تم کار حق انجام دے رہے ہو. حق علی ہی ہے. چھٹے معصوم نے فرمایا ایسا شجر جس کی جڑ مضبوط، اور وہ جڑ ہمارے جد رسول اللہ ہے، اور اس کی شاخ ہمارے جد مولا کائنات علی بن ابو طالب، اور ہم اس شجر کے ثمر ہیں یعنی پھل ہیں. ہر موسم میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ ابراہیم 24-25 آئے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا شجر ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا رہے گا. کوئی زمانہ اس ثمر سے، اس پھل سے خالی نہیں ہوگا. آج بھی ثمر موجود ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ 60 ہجری میں سر حسین کو نیزے پر بلند کیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. اللہ نے کہا ایک ایسا شجر لگاؤں گا کہ جس کا پھل ہر زمانے میں موجود رہے گا. یہ تو کہیے کہ ہمارا امام زندہ ہے، قیامت ان کی ہے جن کا کوئی امام نہیں. ہمارا امام تو زندہ ہے. اور اس کے بعد قیامت کا جملہ، آج کی تقریر کا سب سے اہم جملہ، جا کے آیت پڑھیے گا کہ ہمارے شیعہ اس ہدایت کے درخت کے پتے ہیں. یہ جو ہدایت کا درخت ہے نا، بیٹیوں کے لیے پڑھ رہی ہوں، بہنوں کے لیے، میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں. اس ہدایت کے درخت کے پتے ہمارے شیعہ ہیں. ہمیں بھولا نہیں ہے اللہ. چھٹے معصوم نے وضاحت کی کہ وہ بھئی کوئی بھی درخت بنا برگ کے نہیں ہوتا ہے، بنا پتوں کے کوئی درخت نہیں ہوتا ہے. اور ہم شیعان علی اس ہدایت کے درخت کے پتے ہیں. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہر وقت علی 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 کیوں کیا کرتے ہیں؟ ابھی نے ہم کیسے بتائیں کہ ہم اس شجر کے پتے ہیں جس کی شاخ علی ہے، اور کسی بھی پتے کا تعلق اس کی شاخ سے ہوتا ہے. بے شک شاخ جڑ سے لگی ہوتی ہے، جڑ سے جڑی ہوتی ہے، لیکن پتوں کا تعلق شاخ سے ہوتا ہے. اگر پتے شاخ سے جدا ہو جائے تو کہاں جائیں گے؟ آپ بتائیے کہاں جائیں گے؟ اگر پتے شاخ سے جدا ہو جائے تو جڑ میں آئیں گے، بھائی زمین میں آئیں گے، جڑ میں آئیں گے. اور صبح مالی آئے گا، سب پتوں کو سمیٹے گا اور آگ لگا دے گا. یا پھر بارش ہوگی، اللہ کی رحمت برسے گی تو سارے پتے خراب ہو جائیں گے. یہی ہوگا نا، یہی تو ہوگا. اس لیے ہم شاخ سے وابستہ رہتے ہیں کہ ہم زمین پر گرنے نہ پائے کہ کوئی آگ لگا دے یا خراب کر دے. اس لیے ہم علی علی کیا کرتے ہیں. جس دن علی سے جدا ہو جائیں گے ہمارا وجود مٹ جائے گا. جس دن ہم علی سے جدا ہوگا ہمارا وجود مٹ جائے گا. مگر یاد رکھیے کہ کسی شجر کی پہچان اس شجر کے پتوں سے ہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ یہ لکڑی کا دروازہ لے لیجیے، آپ صاحب خانہ سے پوچھئے، یہ سیما بھابی سے پوچھئے کہ یہ آپ نے کس لکڑی کا دروازہ لگایا، تو یہ کہیں گی بھائی مجھے معلوم نہیں ہے، شاہد بھائی سے پوچھ کے بتاؤں. ان سے پوچھئے گا تو وہ کہیں گے کہ پتہ نہیں، میں نے تو بھائی سب سے اچھی والی منگوا لی تھی، بھائی امام باڑے کا معاملہ تھا نا. لیکن اگر اس لکڑی کا پتا مل جائے کہیں، جس پیڑوں سے یہ لکڑی بنی ہے اس کا پتا مل جائے تو ہم آپ بھی بتا دیں گے.
گھر ان کا ہے، مگر ہم آپ بھی بتا دیں گے کہ یہ لکڑی کس شجر سے لی گئی. کسی شجر کا پتا اس شجر کی پہچان ہوتا ہے. ہم سب کی بھائی دیکھیے، آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ایران نے پوری دنیا میں شیعت کو پہچانا دیا، ویسے ہی جیسے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں قربانی دے کر دنیا کی نظروں کو دین اسلام کی طرف مرکوز کر دیا تھا. سب نے کربلا کے واقعے کے بعد، بھائی دین تو ہمیشہ سے تھا، جناب نوح لے کر آئے تھے. اللہ کہہ رہا ہے نا قرآن میں کہ کوئی نیا دین تمہیں نہیں دیا ہے، اسی دین کی وصیت جو نوح کو دے چکا ہے. شرع لکم من الدین ما وصی به نوح. اے نوح تم کو کوئی، اے میرے حبیب تمہیں کوئی نیا دین نہیں دیا، وہی دین جو محمد کو، جس کی وصیت نوح کو کی جا چکی ہے، وہی دین دیا ہے. تو دین تو وہی تھا، لیکن کربلا کے بعد پوری دنیا کی نگاہیں اسلام پر آ گئی. بالکل ویسے ہی جیسے آج ایران نے پوری دنیا کی نگاہوں میں شیعت کو بالکل علیحدہ کر دیا، شیعت کو پہچانوا دیا. تو اب یہ خالی ایران کی ذمہ داری نہیں ہے، اب یہ صرف ایران کی ذمہ داری نہیں ہے. جو کچھ ایران نے کیا ہے، جیسے جیسے دنیا میں شیعوں کو پہچانا گیا، شیعوں کی ذمہ داری بڑھ گئی. شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو ذمہ دار ہو، جو ذمہ داریوں کو قبول کرے، جو ذمہ داریوں کو محسوس کرے. ورنہ سب نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، سب رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، سب اللہ کے توحید کو ماننے والے ہیں. ہم میں اور سب میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق ہے کہ ہم شریعت کے راستے پر آ گئے، اور جب کوئی کسی راستے پر آ جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ہم عزاداری کو رسم نہیں بنائیں، ہمیں عزاداری کو رسم نہیں بنانا ہے. یہ عزاداری رسم نہیں ہے کہ ہم ہر سال محرم میں عشرہ کرتے ہیں تو کریں گے. یہ ایک ذمہ داری ہے، رسم نہیں ہے، ذمہ داری ہے. ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارا علم، یہ ہماری پہچان ہے، یہ شیعوں کی پہچان ہے. ایران فاتح ہوا علم کی بدولت، علم سے ٹیکنالوجی، بچہ بچہ عالم ہے. تمام خواتین گھرداری کے ساتھ تعلیم کے میدان میں آگے سے آگے. ایران مواقع دے رہا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دے. جہاں شیعوں کو ایران نے پہچانوا دیا، وہاں شیعوں کی ذمہ داریوں کو بڑھا دیا. اب ہمارا کردار، جب ہم باہر نکلے تو لوگ ہمارے کردار سے یہ کہہ دے کہ لگ رہا ہے یہ شیعہ ہے. لوگ ہمارے عمل سے ہمیں پہچانے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شیعہ ہے. لوگ ہماری زبان سے پہچانے کہ ایسا لگ رہا ہے یہ شیعہ ہے. لوگ ہمارے ایمان سے پہچانے کہ یہ شیعہ ہے. کیونکہ جب ہم ایک در پہ سر جھکا دیتے ہیں تو زمانے کے سامنے ہمارا سر بلند ہو جاتا ہے. خامنہ صاحب کا میں خطبہ سن رہی تھی، ایک کلپ سن رہی تھی، ایک جملہ آپ تک پہنچا دوں، ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنی ہو، کہ دنیا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، دین چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو. نماز شب سے دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے. 11 رکعت ہے نا، 11 رکعت ہے. میں کہہ رہی ہوں آپ سے، میں ذمہ دار ہوں. آپ 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے نا، آپ 1 رکعت پڑھ لیجیے، 1 رکعت نماز فطر پڑھ لیجیے. اور جب یہ 1 رکعت پڑھنے کے بعد آپ کو لگے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے تو 2 رکعت نماز شفا بھی پڑھنا شروع کر دیجیے.
40 दिन نہیں گزریں گے آپ 2 رکعت نماز شفا بھی پڑھیں گے، اور جب آپ کو لگے گا کہ بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے تو پھر آپ 2 رکعت نماز شب بھی پڑھنا شروع کر دیجیے، اور جب آپ 2 رکعت نماز شب بھی پڑھا دیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں ہمیں 11 رکعت پڑھنی چاہیے۔ آپ کر کے دیکھیے، میں وعدہ کر رہی ہوں، امام وقت یہ جملے سن رہے ہیں، اب کر کے دیکھیے، زندگی نہ بدل جائے تو کہیے گا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑے گا کبھی، چاہے علم کی دولت ہو، چاہے اخلاق کی دولت ہو، کردار کی دولت ہو، رزق علم ہو، رزق یہ ہو یا رزق علم ہو، سب سمجھ میں نہیں آئے گا کہاں رکھے اور کہاں اٹھائے، کر کے دیکھیے۔ یہ مجلس رسمیں نہیں ہے، یہاں پر آئے ہیں تو کچھ لے کر جانا ہے، اور جو لے کر جانا ہے اسے استعمال بھی کرنا ہے۔ سب مل کے چل کے صلوات پڑھو گے۔ یقین جانیے اگر یہاں بیٹھے ہوئے 2 بچوں نے بھی عمل کر لیا تو یہ فرش ازا کا جنہوں نے اہتمام کیا ہے نا ان کی نجات کا سامان بھی ہے، جس نے پڑھا ہے نا اس کی نجات کا بھی سامان ہے، اور جن لوگوں نے اس بزم کو رونق دی ہے ان کی نجات کا بھی سامان ہے۔ میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا ہم سب جنت میں جائیں گے لیکن درجات الگ الگ ہوں گے، اور یہ درجات ہمیں خود متعین کرنا ہے، اس کا تعین ہمیں خود کرنا ہے، ہمیں یہ درجے خود بنانا ہے۔ نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے، ہماری عزو گواہی دے گی۔ جب ہم راتوں کو اٹھیں گے نا اللہ کہتا تم مجھ سے اس وقت مانگو جب میرے نبی مجھ سے مانگتے ہیں۔ نبی کب مانگتے ہیں؟ تہجد میں مانگتے ہیں، نماز شب میں مانگتے ہیں۔ بیویوں نماز شب ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ رسول اللہ نے آخری جملہ جناب زینب سے کیا کہا تھا معلوم ہے آپ کو؟ جب آخری رخصت کے لیے میرے مولا آئے در خیمہ پر تو کہا تھا زینب نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ تو بیویوں تاریخ یہ لکھ رہی ہے کہ کبھی جناب زینب نے نماز شب کو ترک نہیں کیا۔ بی بی نے کبھی، واجب تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، نماز شب، اور کس ماحول میں؟ جبکہ کھانا بھی پیٹ بھر نہیں ملتا تھا۔ ہاں بی بی کی یہ جملے ہیں تاریخ میں، آپ سن لیجئے، زندگیاں نہ بدل جائے تو کہیے گا۔ جب چوتھے امام نے پوچھا کہ پھوپھی اماں یہ آپ نماز بیٹھ کر کیوں پڑھ رہی ہیں؟ آپ تو کبھی نماز شب بھی بیٹھ کر نہیں پڑھتی۔ تو کہتی بیٹا یزید کی طرف سے کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا اور پانی بچوں کو دے دیتی ہوں، تو غذا کی کمی سے میں اتنی کمزور ہو گئی کہ اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ ہاں بیویوں میں نے جملے پڑھے ہیں تاریخ میں، راوی کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی مصیبت کربلا میں پڑی، جتنی مصیبت کربلا میں پڑی، شہیدوں کی مصیبت ایک طرف اور اسیروں کی مصیبت، شہیدوں کی مصیبتیں کم تھی، اسیروں کی مصیبتیں زیادہ تھی، اور جتنی مصیبتیں جملہ سنیے جب سوچے گی آپ کی آنکھ میں آنسو آئیں گے اور آپ ماتم کریں گے۔ جتنی مصیبتیں اسیروں پر پڑی ہے نا اتنی اکیلی مصیبتیں جناب سکینہ پر پڑی۔ عمر کیا ہے؟ 4 یا 5 برس، کچھ روایتیں 3 برس بھی کہہ رہی ہیں، اور یہ وہ بچی ہے، دیکھیے معرفت کا عالم، دیکھیے بی بی سکینہ کا، بیٹی کس کی ہے؟ آقا حسین کی۔ بابا رخصت ہونے لگے تو سکینہ گھوڑے کے سموں سے نپٹ گئی، تو امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے سے کہا کہ نانا کے گھوڑے بس تیری آخری زحمت ہے، اب اس کے بعد کچھ نہیں، بس تو آرام کرنا۔ تو گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے اور اشارہ کیا اپنے سموں کی طرف۔
اب جو آقا نے یہ منظر دیکھا کہ سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے تو جلدی سے نیچے اترے اور سکینہ کو آغوش میں لیا. کہا سکینہ جانتی ہو، سن لیجئے جملے سن لیجئے، سکینہ جانتی ہو بابا نے تمہیں کیسے مانگا ہے؟ کہا بابا کیسے مانگا ہے؟ کہا سکینہ میں نے تمہیں نماز شب میں اللہ سے مانگا ہے، تم میری نماز شب کی دعاؤں کا ثمر ہو سکینہ. اور جانتی ہو میں نے تمہیں کیوں مانگا؟ کیونکہ تم سے میرے دل کو سکون ملتا ہے. امام کہتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو. مگر سکینہ تم میری بیٹی ہو نا، تم علی کی پوتی ہو، جانتی ہو نا دین الہی بچانے کے لیے بابا کو جانا پڑے گا میدان میں. تو بچی نے باپ کو نہیں معرفت دیکھیے، باپ کو روکا نہیں، بس ایک جملہ کہا کہ بابا جانا چاہتے ہو تو جاؤ، ایک بار اپنے سینے پر سلا لو کہ سکینہ کو چین آ جائے. جلتی ہوئی زمین پر آقا لیٹ گئے اور سینے پر سکینہ کو اسی لیے کہا ہے سکینہ امام حسین علیہ السلام کے گلے کا تعویذ تھی. لٹا لیا. سکینہ نے عجیب سوال کیا، مائیں بیٹھی ہے نا تو جملہ سن لیجئے، اگر برداشت کر لیجئے گا تو آگے بس آئے پڑھ. مائیں بیٹھی ہے نا. کہا بابا یہ بتائیے کہ آپ کے جانے کے بعد سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی؟ کہا سکینہ تم اماں کے سینے پر سونا. کہا بھیا علی اصغر، کہا بھیا کو میں لے کر جا رہا ہوں، بھیا میرے پاس سوئے گا، تم رباب کے پاس سونا. پیاسی سکینہ ہے، پیاس کا شکوہ نہیں کر رہی ہے بابا سے. ہاں بیویوں، یہ وہی سکینہ ہے جو آقا حسین کی دلاری ہے. بیٹیوں کو باپ سے کچھ زیادہ ہی انسیت ہوتی ہے اور باپ کو بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. خدا را کسی بیٹی کو باپ سے ایسے نہ جدا کرنا جیسے سکینہ حسین سے جدا ہوئی ہے. 11 محرم کو قافلہ اسیر ہوا، سکینہ کو اونٹ کے پشت سے باندھا گیا، سکینہ گھوڑے سے گر گئی. ارے زینب نے سکینہ کو تلاشا، سکینہ کو سینے سے لگایا. مگر بیویوں صاحب ریاض القدس لکھ رہے ہیں کہ جب سکینہ مل گئی زینب کو، پوری روایت سن لیجئے، سکینہ مل گئی زینب کو تو ایک بار شمر ملاؤن پھر آیا، زینب نے بچی کو سینے سے لگا لیا. کہا خبردار اب میں سکینہ کو نہیں دوں گی، میری بچی زخمی ہو چکی ہے، سکینہ کے پاؤں رسی سے زخمی ہو چکے ہیں. شمر نے کہا اے بی بی پریشان نہ ہو، اب سکینہ کو ایسے بٹھاؤں گا کہ اب سکینہ گرے گی نہیں. صاحب ریاض القدس لکھ رہے ہیں اب سکینہ گرے گی نہیں. ملاؤن نے بی بی کی آواز سے سکینہ کو کھینچا، ایک اونٹ کی برہنہ پشت پر باندھا، اس طرح سے رسی سے. ارے اب سکینہ نہ گری، شام تک آ گئی سکینہ. اب جو رسی کھولی گئی، سکینہ کا کرتا سینے کے زخموں سے چپکا ہوا ہے. ہاں بیویوں، سکینہ آج بھی پیاسی ہے، سکینہ آج بھی پیاسی ہے. اسیروں کا قافلہ، ایک روایت سن لیجئے بس زحمت تمام. اسیروں کا قافلہ بیچ بیچ میں راستے میں ٹھہرایا جاتا تھا، لیکن جہاں جہاں قافلہ ٹھہرتا تھا نا، ان اسیروں کو دھوپ میں بٹھا دیا جاتا تھا. زہرا کی بیٹیاں دھوپ میں بیٹھتی تھی، ہمارا مظلوم امام دھوپ میں بیٹھتا تھا اور ملاؤن اپنے خیمے نصب کرتے تھے. مگر ایک مقام ایسا آیا
یہ مقام حمس تھا. حمس کا بادشاہ یزید کا جاننے والا تھا. جہاں یزید کا کوئی جاننے والا ہوتا تھا خاص طور پر قافلہ روکا جاتا تھا, وہاں یزید کے قافلے والوں کی خاطر تواضع کی جاتی تھی. یہ حمس پہ قافلہ روکا گیا. قلعہ حمس کے دروازے کھلے. روایت سن لیجئے, گھر تک روتی ہوئی جائیں گی. قلعہ حمس کے دروازے کھلے, کھانے پینے کا سامان باہر آنے لگا. جیسے ہی سکینہ نے دیکھا کہ مشکیں باہر آ رہی ہے, ایک بار ننھے ننھے قدموں کو اٹھایا, بھائی کے قریب پہنچی. اے بھیا سید سجاد, بھیا اب امام وقت ہے نا, اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑا سا پانی سکینہ مانگ لے. خدا را رحم کرنا اس بچی پر. عجب نہیں بیویوں نے دعا کی. سکینہ نے بھائی سے اجازت مانگی. سید سجاد نے سر کو جھکا لیا. اگر نہیں کہے تو کیسے کہے, ہاتھ ہتھکڑیوں میں ہے, پاؤں بیڑیوں میں ہے, گلے میں توق ہے, ننھی سی بچی پیاسی ہے. سر کو جھکا لیا. سکینہ نے بھائی کے جھکے ہوئے سر کو رضامندی جانا اور دھیرے دھیرے وہاں پر پہنچی جہاں پر ملعون سب کو پانی پلا رہا تھا. سکینہ نے کہا, اے شخص تو سب کو پانی پلا لے, یزید کے لشکر کو سیراب کر لے, اگر پانی بچے تھوڑا سا تو مجھے دے دینا, تھوڑا سا پانی بچے تو تم مجھے دے دینا. وہ شخص آگے بڑھتا گیا, تمام کو پانی پلاتا رہا. لشکر کو پلانے کے بعد ان کے جانوروں کی طرف بڑھا. سکینہ نے کہا, اچھا اگر تو جانوروں کو پانی پلا لینا, پھر بچے پانی تو تھوڑا سا پانی مجھے دے دینا. بس آخری جملے. گھوڑوں کو سیراب کر دیا, جانوروں کو سیراب کر دیا, تمام سیراب ہو گئے. علی کی پوتی دھیرے دھیرے قدموں کو اٹھا کر آگے بڑھی. ایشا اگر پانی بچا ہو تو مجھے پلا دینا. ایک بار ملعون نے مشکا دہانا کھولا, پانی زمین پر پھینک دیا. سکینہ نے اپنے کو نم زمین پر گرایا. اے چچا جا مدد کو آئیے, سکینہ بہت پیاسی ہے, مگر اب سکینہ پانی نہ مانگے گی. اللہ